وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کا نام ہر کسی کی زبان سے سنا ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت اپنی شاعری سے مشہور ہوئے ہیں۔ لیکن یوں کہا جائے کہ شاعری ہی نہیں بلکہ اسلام اور سنیت پر آواز اٹھانے والوں کو اپنے قلم سے ان کی بولتی بند کر دی۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہندوستان کی ریاست یوپی میں بریلی شریف محلہ جسولی شریف میں ہوئی۔ 1272 ہجری بروز ہفتہ ظہر کے وقت مطابق 14 جون 1856 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت کا نام محمد رکھا گیا اور آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو احمد رضا کے نام سے پکارا، اور اسی نام سے پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور و معروف ہوئے۔ عبد المصطفیٰ بھی آپ کا ہی نام تھا۔ جب اعلیٰ حضرت تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو استاد محترم نے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اور اس کے بعد آپ کو الف با تا سا پڑھایا، تو آپ نے بھی ویسا ہی پڑھا۔ جب آپ الف سے یا تک پہنچ گئے تو اس کے بعد پھر استاد نے پڑھایا، بیٹا پڑھو لام الف، تو اعلیٰ حضرت نے نہیں پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ دوسری بار پھر استاد نے کہا پڑھو لام الف، تو آپ نے پھر نہیں بولا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا کہ آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب جواب دیا کہ جب میں نے پہلے سے لام الف پڑھ لیا ہے تو پھر میں کیوں پڑھوں؟ تو آپ کے دادا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا، استاد جس طرح پڑھا رہے ہیں ویسے ہی پڑھتے چلے جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت نے حکم کے مطابق پڑھنا شروع کیا۔ حضرت کے والد اور والدہ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے پڑھائی کے معاملے میں ضد نہیں کی، ہمیشہ بڑے شوق سے حضرت نے صرف 4 سال کی عمر میں ناظرہ پورا کیا۔ حضرت کی عمر 6 سال کی ہوئی تو اس وقت بڑے بڑے علماء کرام کے سامنے میلاد النبی کا خطبہ دیا اور بہت خوبصورت تقریر کی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں حضرت نے ایسی تقریر کی کہ اس دور کے علماء کرام بھی نہیں کر سکتے۔ خود اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب استاد مجھے پڑھاتے تو میں ایک بار دیکھتا اور پھر میں اس کو حرف بہ حرف یاد کر کے کتاب بند کر کے سنا دیا کرتا تھا۔ ایک دن استاد نے کہا کہ مجھے پڑھاتے ہوئے دیر لگ جاتی ہے لیکن آپ کو یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ دوستو، اعلیٰ حضرت کے اوپر اللہ کا کرم اور اس کی رحمت اور ان کے والد والدہ کی دعاؤں کا سایہ ہمیشہ رہا ہے۔ 13 سال کی عمر میں آپ مفتی بن گئے تھے اور اسی عمر میں آپ نے کسی سوال کے جواب میں اپنا پہلا فتویٰ دیا۔ ناظرین، ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اعلیٰ حضرت کی زندگی کے بارے میں بتاتے رہیں، انہوں نے کس طریقے سے اپنے قلم کے ذریعے دشمن کے چہرے پر تماچا مارتے تھے۔ دوستو، آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا حضور سے عشق، حضرت کو حضور سے کتنی محبت اور کتنا عشق تھا۔